کر یہ پروان چڑھے. عشق ہو مسلط آمیز تو ہے خام ابھی. یہ اعلان کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جناب سید السادات سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام نامی سے منسوب ہو کر امیر ملت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کی تاریخ 19 اگست بروز اتوار ہے، اور اس میں حسب صاحب قرآن مجید کی زیارت بھی کرائی جائے گی، اور ملک بھر کے تمام نامی گرامی علماء کرام، پیران طریقت اور ملت سے ذرا بر بھی محبت کا مزاج رکھنے والا آدمی انشاءاللہ اس میں حاضری دے گا. آپ حضرات کو جوک در جوک برمنگم کی بڑی جامع مسجد میں 19 اگست بروز اتوار حاضری دے کر اپنی مذہبی اور ملی بیداری کا ثبوت فراہم فرمائیے. یہ اشتہارات باہر بھی لگے ہوں گے، اندر بھی لگے ہوں گے، ملاحظہ فرما لیجیے. یہ 20 پاؤنڈ یہاں کے دارالعلوم کے لیے ایلز باری والوں کی مسجد نے فطرانے کے فنڈ میں سے دیے ہیں، اور اپنے ساتھی راٹھور صاحب نے چیک دیا مجھے یہ دارالعلوم کے لیے 400 پاؤنڈ کا، اور یہاں کے دارالعلوم کے لیے ان کو ان دونوں صاحبوں کو رسید وہ صاحبزادگان بشندور شریف تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ 20 پاؤنڈ کی رسید انہیں دینی ہے، اور راٹھور صاحب خود تشریف لائے ہوئے 400 پاؤنڈ کی انہیں رسید دینی ہے. حضرات، اس وقت بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. جن حضرات کا بیان سننے کے لیے میں بھی بےتاب رہتا ہوں، آپ بھی بےتاب رہتے ہیں، آج ان دوستوں کو کہہ رہے ہیں کہ وقت کم ہے. اور حضرت شاہ صاحب شبیر حسین شاہ صاحب کا بیان کیسا دل نشیں تھا، دل چاہتا تھا صبح ہی ہو جائے، بیان ختم نہ ہو. آپ بھی چاہتے تھے، میں بھی چاہتا تھا. اور ایک سید آل رسول ہیں، نبی پاک کا خون ہے، ویسے بھی اگر بولے تو باعث برکت ہے. تو آج تو بڑا ہی طبیعت خوش ہو رہی تھی. اگر باقی حضرات تشریف فرمان نہ ہوتے تو پھر تو ہم ان کا بیان لگاتار جاری رکھتے. لیکن آپ دیکھیں گے ہر گلے را رنگو بوئے دیگرست. آج جو حضرت نے بھی ورائٹی دکھائی ہے، جیسا کہ علامہ اقبال مرحوم کو دیکھ کے کسی نے کہا رازی والی تحقیق دیکھی ہے، رومی والا ذوق دیکھا ہے، جامی والا درد دیکھا ہے. تو ہم نے بھی اپنے ملک کے بڑے بڑے اکابرین کا جو درد، ذوق، ادائیں ہیں اور کئی قسم کی کٹنگز جو ہیں وہ بیک وقت کئی یعنی جامعیت نظر آئی ہے. بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکت فرمائے. ہمارے پاس اس وقت جو سب سے پہلے آ کے بیٹھے ہیں وہ گجرانوالے سے تشریف لائے ہیں مولانا محمد احمد سعید صاحب مجددی، جو بڑے فاضل بولنے والے اور بڑی سنجیدگی اور بڑے توازن سے بولنے والے نوجوان ہیں. یعنی ایک نوجوان آدمی ہو کر میں اسی طرح تھا جس طرح آج میں ہوں. تو یہ بالکل ان کے منہ پہ داڑھی نہیں تھی، یہ بالکل بچے تھے. لیکن بولنے کے میدان میں آ کے انہوں نے اپنے بیلنس کو اس طرح بیلنس کیا ہے، اس طرح توازن قائم کیا ہے جسے پرانا کون مشق کوئی مقرر ہوتا ہے یا وکیل کو کیس لڑ رہا ہوتا ہے تو اپنے موقف کی حمایت میں جو دلائل اسے سپورٹ کرتے ہیں صرف وہی پیش کرتا ہے، اور ایک فالتو سینٹینس عدالت میں نہیں کہتا کہ ممکن ہے کہ ایک سینٹینس کوئی فالتو کہہ جاؤں تو بعد میں اس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے. یہ اچھے لائر اور اچھے قانون دان کی عادت ہے کہ کوئی فالتو جملہ نہیں بولتا. تو آج وقت کی نزاکت کے پیش نظر ان سے بھی درخواست کروں گا، وقت تھوڑا ہے لیکن تھوڑے وقت میں جامع بیان یہ کمال قدرت کی دلیل ہوتی ہے. اس لیے آپ تشریف لائیں. اس وقت ہم نے 2 بجے سلام پڑھنا ہے، 12 بج چکے، اور ابھی ہمارے روزہ دار ساتھیوں نے شام کا کھانا نہیں کھایا، اسی ذوق میں چل رہے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس بولنے والے 6-7 آدمی ہیں، بلکہ اس سے بھی غالباً زیادہ ہیں. تو سبھی علماء کو جب آپ سنیں گے نا تو آپ محسوس کریں گے کہ رب کریم نے ہر پھول کی خوشبو جدا گانا بنائی ہے. کسی میں ذوق ہے، کسی میں تحقیق ہے، کسی میں ذوق اور تحقیق کا حسین امتزاج ہے، کسی آدمی میں شعلہ بیانی ہے، کسی آدمی کی طبیعت بدلہ سنجی ہے، کسی آدمی میں چٹکلا گوئی ہے، پر اپنا اپنا مزاج ہے. تو پھر ڈیمانڈ بھی تو مختلف ہوتی ہے، مختلف مزاجوں کے لوگ آتے ہیں. آپ خوشی محسوس کریں گے. آئیے حضرت علامہ مولانا محمد احمد سعید صاحب مجددی تشریف لاتے ہیں اور دیکھیں کیا خوبصورتی سے بولتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
سبحان اللہ وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مخدوم اہل سنت پیر طریقت مفکر اسلام حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان خمخانہ شان ولایت، بڑی دیر سے اور بڑی دور سے آ کے آپ سب حضرات میں خانہ غوثیت سے جام پی رہے ہیں. کتنا ذوق ہے، کتنی حسین محفل سجی ہے. درد بھی ہے، سوز بھی ہے، گداز بھی ہے، ناز بھی ہے، نیاز بھی ہے. سننے والے بھی ہیں، سنانے والے بھی ہیں، پینے والے بھی ہیں، پلانے والے بھی. ساقی بادہ فروش ہے، مجمع بادہ نوش ہے. اور بہار آئی ہے بھر دے بادہ گلگوں سے پیمانہ. یہ ماحول دیکھ کر، یہ رنگ دیکھ کر، یہ روپ دیکھ کر، یہ نور دیکھ کر، یہ سرور دیکھ کر، یہ کیفیت اور لذت کا حسین امتزاج دیکھ کر قبلہ شاہ صاحب کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. بہار آئی ہے بھر دے بادہ گلگوں سے پیمانہ، رہے لاکھوں برس ساقی تیرا آباد میں خانہ. آمین تو کہہ دو. رہے لاکھوں برس ساقی تیرا آباد میں خانہ. حضرات گرامی، بڑی دیر سے آپ حضرات پر تقاریر اور نعت خوانی کی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. عشق اور محبت کی باتوں سے آپ بھیگ چکے ہیں. آدھی رات بیت رہی ہے. وہ وقت قریب آ رہا ہے جب نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی. وہ وقت قریب آ رہا ہے جب نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی. کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہو. قبولیت کا وقت آ رہا ہے. وہ خاص وقت آ رہا ہے جب دعائیں ہوں گی. ارمان مچل رہے ہیں. کئی عاشق دل تھام کے بیٹھے ہیں اور اس بات کی انتظار ہے وہ وقت کب آئے گا جب آرزویں قبول ہو جائیں گی، جب مرادیں بر آئیں گی، جب تمنائیں پوری ہو جائیں گی. اور یہ یقین ہے ہمیں اس لیے کہ یہ محفل غوث اعظم کی محفل ہے. یہ کسی معمولی ہستی کی محفل نہیں. ہمارا ذوق یہ ہے کہ اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے. ابھی ہمیں انتظار ہے. علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، ذکر والے بھی ہیں، فکر والے بھی ہیں، نظر والے بھی ہیں، درد والے بھی ہیں، سوز والے بھی ہیں، ساز والے بھی ہیں، گداز والے بھی ہیں، فکر والے بھی ہیں، ذکر والے بھی ہیں. سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی سارا مجمع اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کس وقت غوث پاک کی سواری آ جائے. آتی ہے سواری.
وہ نظر کرم فرمایا کرتے ہیں اللہ کی قسم میں تقریباً 12 بجے دن یا 12:30 بجے دن سے یہاں اس محفل میں حاضر ہوں، ہر انسان کا چہرہ پڑھ رہا ہوں، ایسے ایسے حسین چہرے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے سرزمین پاکستان میں کسی ایک جلسے میں اتنے خوبصورت چہرے کم دیکھے ہوں، ایسے ایسے۔ میں جب پاکستان سے چلا تو سوچ رہا تھا لندن کے لوگوں کے میں کیا باز ہوگی، کیا وہاں جلسے ہوتے ہوں گے، وہاں تو لوگ دولت اور دنیا کی ہوس کے لیے بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں محافل میلاد اور ذکر کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے ان کے پاس اتنا وقت بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی قسم یہاں آ کے جب دیکھا تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی قسط ویروں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب۔ میں سمجھتا ہوں یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض ہے۔ ہر انسان کے چہرے پر مجھے ایک انتظار کی کیفیت نظر آ رہی ہے، اٹھ اٹھ کے نظریں اٹھا اٹھا کے گردنیں اٹھا اٹھا کے ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ کب شہنشاہ بغداد کی سواری آ جائے، لیکن دل والوں سے پوچھو اللہ کی قسم تم آنے کی انتظار کر رہے ہو؟ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ وہ یہیں موجود ہیں، وہ یہاں موجود ہیں۔ اس محفل کی رنگت کہہ رہی ہے، اس محفل کا ذوق کہہ رہا ہے، اور بار بار یہ دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ آئے بھی اور گئے بھی مگر نظروں میں اب تک سما رہے ہیں، وہ آئے بھی اور گئے بھی مگر نظروں میں اب تک سما رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ کس کی محفل ہے؟ یہ نسبت والوں کی محفل ہے۔ قادری جام بھر بھر کے پلائے جا رہے ہیں، غوث پاک کا میخانہ کھلا ہے، اور شاہ جیلا تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں، ہم تیری یاد سے جی، شاہ جیلا تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں، سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں، تیرے نام کا صدقہ، تیرے نام کا صدقہ، تیرے نام کا صدقہ۔ سارے نہیں بول رہے، جو جو کھاتے ہیں وہ بولیں، باقی نہ بولیں۔ ہاں تیرے نام کا صدقہ۔ وہ کوئی اور ہیں جو کھاتے بھی ہیں غراتے بھی ہیں، ہم وہ ہیں جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ۔ بھائی ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کوئی وہ نہ بولے جو نہیں کھاتا، جو کھانے والے ہیں وہ منہ کھول کے بولیں، ذوق سے بولیں، جوش سے بولیں، محبت سے بولیں۔ شاہ جیلا تیرے در کی قسم ہم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں، کیوں؟ سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ، تیرے نام کا صدقہ، سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ، تیرے نام کا صدقہ۔ کون غوث اعظم؟ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، رمز حقانی، سر یزدانی، قطعات قرآنی، آیت من آیات ربانی، پیر پیرا، میر میرا، محی الدین، والی بغداد، شہنشاہ بغداد، سلطان ولایت، قطب کائنات، سلطان الوجود، ابو الوقت، مرکز دائرہ کائنات، قطب شش جہات، نائب صدر کائنات۔ کون غوث اعظم جو اعلان کر رہے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی؟ ہم نسبت لے کے بیٹھے ہیں اس غوث کی، اس محبوب سبحانی کی، ہمیں نسبت حاصل ہے، ہمیں یہ معلوم ہے، ہمیں اس بات پر یقین ہے اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے۔ پھر غوث پاک کی نسبت کا کیا کہنا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے وعدہ لے لیا ہے قیامت تک جتنے لوگ
میرے سلسلے میں آئیں گے، داخل ہوں گے، مجھ سے محبت کریں گے، میرے مرید بنیں گے، میرے ساتھ عقیدت رکھیں گے، میں نے رب سے وعدہ لے لیا ہے مرتے وقت سب ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ یہ وعدہ ہے غوث پاک کا۔ حضرات، ہم اس غوث کی بات کر رہے ہیں جو غوث اعظم ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، بولیے ہم جو ہیں وہ بولیں، باقی نہ بولیں۔ ہم وہ جو اس کونے میں بیٹھے ہیں وہ کیا ہیں؟ سب مل کے کہہ دو ہم۔ یہی وجہ ہے میلاد منائیں تو ہم، میلاد منائیں تو آپ کچھ میرا خیال ہے تھک گئے ہیں، اک گئے ہیں، واقعی نہیں تھکے؟ پھر کم از کم میرے ساتھ مل کے تو بولیے میلاد منائیں تو۔ اس کونے کو کوئی لگا ہوا ہے غم، دروازہ قریب ہے، ایسا نہ کریں، مل کے بولیں میلاد منائیں تو۔ لندن کی سرزمین پہ میلاد النبی کے چرچے ہو رہے ہیں، میلاد منائیں تو۔ سب نہیں بولتے، میلاد منائیں تو، معراج منائیں تو، نبیوں کا ذکر سنائیں تو، اہل بیت کی شان بتائیں تو، صحابہ کے تذکرے سنائیں تو، صحابہ کی عظمت کی باتیں دنیا کو بتائیں تو، اہل بیت کی شان سنائیں تو، کربلا والوں کا ذکر سنائیں تو، غوث پاک کی 11ویں منائیں تو، ولیوں کے دربار پہ جائیں تو، پھر ہم کو کیا غم؟ ہم کو غم تو ان کو ہونا چاہیے جن کے سر پہ کسی ولی کا سایہ نہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، بولیے ہم۔ بھائی جو ہے وہ بولے ہم۔ اور یہ یاد رکھو، جو اہل سنت ہوتے ہیں وہ اہل محبت ہوتے ہیں، جو اہل محبت ہوتے ہیں وہ اہل نسبت ہوتے ہیں، جو اہل نسبت ہوتے ہیں وہ اہل جنت ہوتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، بولیے ہم اہل سنت ہیں۔ یہی وجہ ہے جتنے خدا کے ولی ہیں وہ سب ہمارے ہیں، جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب۔ میں پھر عرض کروں گا، جس جس کے ہیں وہ بولیں، باقی تکلیف نہ کریں۔ جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے دلوں کے سہارے ہیں۔ جو ان کو نہیں مانتے وہ دونوں جہاں میں مارے۔ اللہ کے ولی جتنے بھی ہیں وہ سارے ہمارے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں۔ غوث اعظم، داتا حجویری، خواجہ اجمیری، شیر ربانی، مجدد الفسانی، بابا زکریا ملتانی اور پیر عبد القادر جیلانی۔ دیکھیے حضرات گرامی، حضرت قبلہ شاہ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرما رہے تھے کہ نبی کے لیے جو معجزہ ہوتا ہے ولی کے لیے بطور کرامت بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد سید زاہد حسین شاہ صاحب نے یہ مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ جو کمالات اور صفات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہیں، طبعاً حضور کے فیض کا صدقہ وہ صفات مظہر کے طور پر سیدنا غوث اعظم میں بھی موجود ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے۔ میرا ذوق ایمان، میرا موقف یہ ہے کہ جس طرح اس کائنات میں نبی حقیقی ایک ہے، نبی بڑے ہیں، نبی سارے نبی ہیں، لیکن نبی حقیقی صرف حضور ہے، اسی طرح ولی اور بھی بڑے ہیں، ولی حقیقی غوث اعظم ہے۔ میں اس کا جو مفہوم سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نبی حقیقی ہیں۔ بایمانہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سب نبی اپنی نبوت میں حضور کے طفیلی ہیں، سب نبی طفیلی ہیں، حضور حقیقی نبی ہیں۔
باقی ولی طفیلی ہیں، غوث اعظم حقیقی ولی ہیں۔ جس طرح حضور حقیقی نبی ہیں اس طرح غوث پاک حقیقی ولی ہے، حضور مرکزی نبی ہیں، غوث اعظم مرکزی ولی ہیں۔ جس طرح ساری کائنات پہ حضور کا فیض جاری اور ساری ہے، اسی طرح حضور کے صدقے غوث اعظم کا فیض جاری اور ساری ہے۔ اور اس طرح کہ مثال مصطفیٰ کی بھی نہیں، مثال غوث اعظم کی بھی نہیں۔ خدا نے ہم پہ کرم کیا ہے، اہل سنت کو نوازا ہے، ہمیں رسول دیا تو رسول اعظم، ہمیں اللہ رب العزت نے صدیق دیا تو صدیق اعظم، فاروق دیا تو فاروق اعظم، شہید دیا تو شہید اعظم، امام دیا تو امام اعظم، غوث دیا تو غوث اعظم۔ ہاں، رسول اعظم بھی ہمارا ہے، غوث اعظم بھی ہاں، وہ رسول اعظم دیکھو سنیو تمہیں مبارک ہو، رسول اعظم بھی ہمارا، غوث اعظم بھی ہمارا۔ وہ رسول اعظم، یہ غوث اعظم، وہ نبیوں میں سب سے اعلیٰ، یہ ولیوں میں سب سے اعلیٰ، وہ رسول اعظم، یہ غوث اعظم، وہ رسول الثقلین، یہ غوث الثقلین، وہ نبی الکونین، یہ غوث الکونین، وہ رسول الانس والجان، یہ غوث الانس والجان، وہ سب کا نبی، یہ سب کا ولی، حد اس کی بھی نہیں، حد اس کی بھی نہیں، ضد اس کی بھی نہیں، ضد اس کی بھی نہیں ہے، وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال، پسینہ اس کا بھی خوشبودار، پسینہ اس کا بھی خوشبودار، کیونکہ یہ مرآت تامہ ہے ذات مصطفیٰ کے لیے، مظہر ہے حضور کے، آئینہ ہے جمال مصطفیٰ کے، خوشبو حضور کا پسینہ بھی خوشبودار، غوث اعظم کا پسینہ بھی خوشبودار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے مثال، ہمارا غوث اعظم بھی بے مثال، ہمارا رسول بھی لاجواب، ہمارا غوث بھی لاجواب ہے، وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال ہے، وہ بھی لازوال ہے، یہ بھی لازوال ہے، وہ بھی بے مثل ہے، یہ بھی بے مثل ہے، وہ بھی لاجواب ہے، یہ بھی لاجواب ہے، وہ بھی بے مثل ہے، یہ بھی بے مثل، وہ نبیوں میں بے مثل، یہ ولیوں میں بے مثل، وہ رسولوں میں بے مثل، یہ ساری امت کے میں بے مثل، جواب اس کا بھی نہیں، جواب اس کا بھی نہیں، ثانی اس کا بھی نہیں، ثانی اس کا بھی نہیں، نانا اس جیسا کوئی نہیں، نواسا اس جیسا کوئی نہیں، امام اس جیسا کوئی نہیں، غلام اس جیسا کوئی نہیں۔ ہے وہ بھی بے مثل، ہے وہ بھی بے مثل، ہے یہ بھی بے مثل، وہ حسن بے مثال، یہ عشق بے مثال، وہ حسن بے نیاز، یہ عشق بے نیاز، وہ شمع بے نیاز، یہ پروانہ بے نیاز، وہ گلے بے نیاز، یہ اندلیب بے نیاز، وہ ناز بے نیاز، یہ نیاز بے نیاز۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ہم اہل سنت ہیں، بولیے، بس آخری بات کہہ رہا ہوں، تقریر کے لیے نہیں آیا میں، تو غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنی تقدیر کے لیے آیا ہوں۔ تقریر مقصود نہیں، تقدیر مقصود ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں ہم اہل اور ہم اہل نسبت ہیں، ہم نسبت والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بزرگوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور نسبت شان والی ہے، نسبت نقشبندی ہو، نسبت قادری ہو، نسبت چشتی ہو، نسبت سوروردی ہو، نسبت اویسی ہو، نسبت شاذلی ہو، نسبت قلندری ہو، بزرگوں کی نسبت، ہم نسبت والے ہیں سارے۔ ہم کون ہیں؟ ہم سارے کون ہیں؟ اور اللہ کی قسم ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم کسی مولوی کو، کسی پیر کو ویسے ہی نہیں مان لیتے، جس کے لمبے بال دیکھے مان لیا، لمبا لمبا جبہ دیکھا مان لیا، نانا ہم بڑے غیرت والے ہیں، ہمیں اللہ نے غیرت عطا فرمائی ہے، ہم ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو نہیں مانتے، ہم مانتے بعد میں ہیں، پہلے نسبت تلاش کرتے ہیں، اس کی کسی کے ساتھ نسبت بھی ہے کہ نہیں، نسبت ہو تو مان لیتے ہیں، نسبت نہ ہو تو پھر ہم نہیں مانتے، نہ مانے ہم سنی اتنے غیرت مند ہیں، ہم نہ مانے تو بڑے بڑے مولویوں کو نہ مانے، ہم نہ مانے بڑے بڑے پیروں کو نہ مانے،
نہ مانے بڑے بڑے مفتیوں کو، نہ مانے بڑے بڑے لیڈروں کو، نہ مانے بڑے بڑے سائنسدانوں کو، نہ مانے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو، نہ مانے جاگیرداروں کو، نہ مانے وقت کے شہنشاہوں اور کج کلاہوں کو، نہ مانے تو وقت کے نماردہ اور فرائنا کو نہ مانے، اور اگر ہم غریب ماننے پہ آ جائیں مدینے کی گلی کے کتوں کو بھی مان لیں۔ یہ ہمارے ماننے کا انداز ہے۔ ہم جب ماننے پہ آتے ہیں مدینے کی گلی کے، یہ ہمارے ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، جس جگہ تیری جھلک پائی وہیں ڈوب گئے۔ ہم مانتے بعد میں ہیں، پہلے دیکھتے ہیں نسبت بھی ہے کہ نہیں، نسبت ہو جائے تو مان لیتے ہیں، نسبت نہ ہو تو ہم نہیں مانا کرتے، کیونکہ ہم اہل نسبت ہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا مجددی صاحب تم بار بار نسبت کی بات کرتے ہو، نسبت کیا شے ہے؟ میں کہتا ہوں نسبت کہتے ہیں علاقہ بین طرفین کو، دو طرفوں کے درمیان ایک علاقہ ہو، اس کو کہتے ہیں نسبت۔ یہ سامنے میرے بلب ہے، یہ بلب جگ رہا ہے، ٹیوبیں جگ رہی ہیں، ایک ٹیوب ہے، ایک اس کی روشنی ہے، روشنی کو ٹیوب سے نسبت ہے، روشنی کو بلب سے نسبت ہے، دھوپ کو سورج سے نسبت ہے، خوشبو کو پھول سے نسبت ہے، سنی کو غوث سے نسبت ہے۔ دھوپ دیکھیں تو سورج کا پتہ چل جاتا ہے، خوشبو سونگیں تو پھول کا پتہ چل جاتا ہے، اس عبد القادر جیلانی کو دیکھیں تو اس عبد القادر جیلانی کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نسبت ہے، اس کو نسبت کہتے ہیں، ایک کے دیکھے سے دوسرے کا پتہ چل جائے، رنگ چڑھ جائے، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل نسبت ہیں، ہماری نسبت بڑی چیز ہے، ہمارے عقیدے میں نسبت کا بڑا مقام ہے۔ نسبت ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، نسبت ذرے کو آفتاب بنا دیتی ہے، نسبت قطرے کو سمندر بنا دیتی ہے، نسبت بے زر کو ابو زر بنا دیتی ہے، نسبت عام کو خاص بنا دیتی ہے، نسبت اعرابی کو صحابی بنا دیتی ہے، نسبت حیوان کو انسان بنا دیتی ہے، نسبت انسان کو مسلمان بنا دیتی ہے، نسبت مسلمان کو سلمان بنا دیتی ہے، نسبت ابو بکر کو فاروق اعظم بنا دیتی ہے، عمر کو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیتی ہے، نسبت عمر کو فاروق اعظم بنا دیتی ہے، نسبت عثمان کو ذی النورین بنا دیتی ہے، نسبت علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، نسبت حسین کو سید الشہداء بنا دیتی ہے۔ نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت۔ ہم اہل سنت اہل نسبت ہیں، جو اہل نسبت ہیں وہ اہل جنت ہیں، اور جسے کہتے ہیں محشر وہ عید ہے اہل سنت کی، وہ عید ہے جسے کہتے ہیں محشر۔ معاشر ہے، بڑا زبردست دن ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی تم عید کہتے ہو، وہ تو خطرے کا دن ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہاں ہوگا، لیکن تمہارے لیے، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارا حال کیا ہوگا؟ جسے کہتے ہیں معاشر وہ عید ہے اہل سنت کی، ادھر دیدار حق ہوگا، ادھر صورت محمد کی۔ حضرات، لسانیاتی علوم میں ایک علم کا نام ہے فن بدی۔ فن بدی میں ایک مشکل کردار ہے جس کا نام ہے حسن ختام، یعنی بات کو اس طرح جل کے ختم کر دے جیسے ٹیپ کا بند ہوتا، اس کو کہتے ہیں حسن ختام۔ تو بڑے حسن سے مولانا نے بات کو ختم کیا، بات کو چلایا بھی، اٹھایا بھی، نبھایا بھی، اور اس کو حسن ختام کے ساتھ ختم بھی فرمایا، مکایا بھی۔ یہ مکایا مکے سے مشتق ہوگا نا؟ اچھا، ایک بات یہ قابل ذکر ہے کہ ہمارے دوستوں نے شیفیلڈ میں ہمارے مدرسے کی ایک برانچ، ایک بلڈنگ خرید لی ہے، اور اس پر کام اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق شروع کر دیا ہے۔ الحمدللہ جو ہم نے پنڈی میں دارالعلوم قادریہ جیلانی کے نام سے جو کام شروع کیا تھا، ہم نے لندن میں اس کی عمارت خرید لی ہے،
اور شیفیلڈ میں دوستوں نے شیفیلڈ میں اس کی عمارت خرید لی ہے. اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بڑے بڑے مسکین دوستوں نے اس کام کو کیا ہے. اور مولانا عبدالحق صاحب، حافظ محمد عبدالحق صاحب، جو کہ مولانا محمد منیر عثمان صاحب چشتی کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اس کی سرپرستی قبول فرمائی ہے. اور ہمارے دوستوں کی نگرانی میں وہ کام الحمدللہ چل نکلا. اور پہلے حفظ کا وہ کام وہ کریں گے. اور یہ لائی کراس والے شاہ صاحب نے حسین صاحب یہ فطرانے کے پیسے غالباً 27 پاؤنڈ دیے یا 28 پاؤنڈ دیے ہیں جی؟ 27 پاؤنڈ. یہ شاہ صاحب کو رسید آپ دے دے فطرانے. تو اس وقت ہمارے پاس جو بولنے والے حضرات تشریف فرما ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ سبھی کو اکوموڈیٹ کریں. لیکن اگر کوئی صاحب رہ جائیں تو ایسی بات میری طرف دھیان کریں. اگر کوئی صاحب رہ جائیں تو میں ان خادموں میں سے ہوں کہ جس کے بدن کے چمڑے کے بھی اگر جوتے سلانا چاہیں تو میں حاضر ہوں اس کے لیے. میں دل سے قدر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور جس خدمت کے لائق ہوں وہ کرتا رہا ہوں اور آگے کرتا رہوں گا. لیکن اگر کسی سبب سے کوئی صاحب رہ جائیں تو وہ آزردگی نہ محسوس کریں، مجھے اپنا خادم سمجھیں. اور میں انشاءاللہ تعالی زندگی بھر اس بات کو مد نظر رکھوں گا. اور آج کی میں معافی بھی کسی ادا سے چاہوں گا، ویسے نہیں چاہوں گا. تو اس وقت علماء کرام ہمارے پاس جو موجود ہیں، بڑے بڑے خوبصورت بولنے والے علماء حضرات ہمارے پاس موجود ہیں. میں اس وقت دعوت سخن دیتا ہوں مولا ظفر محمود ظفر فراشوی کو، جو ایک مدت کے بعد تشریف لائے ہیں. آج اپنی وہ پرانی قضا چند منٹوں میں ادا کرے. وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھنا ہوگا اور بات کو جامعیت کے ساتھ کرنا ہوگا. الحمد لولی ازواجہ و اطرتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے. دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے. یہ تو تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. یہ تو تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. شراب کوہن پھر پلاسا کیا وہی جام گردش میں لاسا کیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے. اس وقت سٹیج پر ملک و ملت کے نامور علماء کرام ذی شان
مشائخ، عارفین، متقین، قانتین، روحانیت اور عشق و محبت، علم و تحقیق، جامعیت کے ساتھ سٹیج پر علماء اور مشائخ موجود ہیں. کثیر اور عظیم اجتماع ہے. میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں. وقت مختصر ہے، علماء بولنے والے بے شمار ہیں. میرا موضوع سخن یہ ہے کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے اور اللہ ناراض کیسے ہوتا ہے. اس دنیا میں دین و ایمان کی نگاہوں میں، علم و تحقیق کی نگاہوں میں، روحانیت اور عرفان کی نگاہ میں دو ہی باتیں دکھائی دیتی ہیں. ایک وہ بات جس سے رب ناراض ہوتا ہے اور ایک وہ بات جس سے رب راضی ہوتا ہے. تحقیق کی دلائل پر غور کیا گیا. اہل محفل روحانیت والوں کے پاس جا کر ان کی کتابیں پڑھ کر اور ان کی گفتگو سن کر اور ان کی محفل اٹینڈ کر کے دیکھا گیا، اور جو بات سامنے آئی وہ یہی آئی کہ جس طرف نگاہ مصطفیٰ اٹھتی ہے رب راضی ہوتا ہے، اور اگر کسی بدبخت سے اللہ کا محبوب نگاہیں پھیر لے تو رب ناراض ہوتا ہے. اصول بن گیا. رب ناراض کس سے ہوتا ہے، رب راضی کس سے ہوتا ہے. رب کو راضی کرنے کے لیے لوگ بیت اللہ بھی گئے، مگر کہنے دو کعبۃ اللہ بھی جا کر رب راضی نہیں ہوا. لوگوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے سجدے کیے، تہجد لمبے لمبے پڑھے، بڑے بڑے نوافل پڑھے، مگر مجھے کہنے دو بعض ایسے بھی ہیں کہ سجدہ کر کے بھی رب راضی نہیں ہوا، رکوع کر کے بھی رب راضی نہیں ہوا، اجر اسود کو چوم کر بھی رب راضی نہیں ہوا، اور ظاہری طور پر خیرات کے کام کر کے بھی رب راضی نہیں ہوا. مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر رب راضی ہوا ہے تو صدیق اکبر غار ثور میں سانپ کا ڈنگ برداشت کر کے اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیتے ہیں، مگر ادب رسول میں فرق نہیں لاتے، رب راضی ہو جاتا ہے. ادھر کوئی سجدہ کرتا ہے رب راضی نہیں ہوتا، کوئی فرض پڑھتا ہے رب راضی نہیں ہوتا، کوئی قبلے کی طرف رخ کرتا ہے رب راضی نہیں ہوتا، کوئی زکات دیتا ہے رب راضی نہیں ہوتا، قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے رب راضی نہیں ہوتا، کلمے کا ورد کرتا ہے رب راضی نہیں ہوتا. مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی گود میں رسول اللہ کا سر رکھ کر نماز عصر کو قضا کر رہے، مگر رب راضی ہے. ادھر نماز عصر پڑھنے والے پر رب راضی نہیں ہے. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے مگر رب راضی نہیں ہے. اور مولا کائنات مولا علی ادب رسول پر نماز کا خیال نہیں کرتے مگر رب راضی ہے. رب راضی ہے تو ثابت کیا ہوا؟ اگر سجدے میں رضائے رسول ہے تو رب راضی ہے، اگر رکوع میں رضائے رسول ہے تو رب راضی ہے، اگر تہجد میں رضائے رسول ہے تو رب راضی ہے، اگر بیت اللہ کے طواف میں رضائے مصطفیٰ ہے تو رب راضی ہے، اور اگر حضور کی رضا نہیں تو رب راضی نہیں ہے. ملا نقطہ کہاں سے؟ آؤ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں ماویل کائے محمد. آپ دیکھو قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، مکمل قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن کی بعض آیتیں یا بعض صورتیں اتری، قرآن مکمل نہیں ہوا، مگر صحابی رسول کا ایمان مکمل ہے، حضور کی بارگاہ میں آنے والے کا ایمان مکمل ہے، اور رضائے رسول
کہا اے محبوب نماز پڑھ رہے ہو، حالت نماز میں تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، ہم تیرے جمال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حالت نماز ہی میں حکم دیتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب تم بھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو، اور ہے سب سننے والوں تم بھی اپنے چہروں کو کر لو، لیکن میں حیران ہوں کہ نماز سے فراغت کا انتظار نہیں کیا۔ کوئی حکم شریعت ایسا نہیں ہوا کہ حالت نماز میں نازل ہوا ہو، زکوٰۃ حالت نماز میں فرض نہیں ہوئی، کیا اور بھی جتنے احکام ہیں، مگر میں حیران ہوں رب قدوس تیرا محبوب سلام بھی تو پھیرتا، تو نماز کے اختتام کا انتظار تو کرتا۔ کہا دراصل وہ فرائض اور احکام وہ میرے ہیں، میں نے ان کے لیے نماز کے اختتام کا انتظار کیا ہے، یہ حکم میرا نہیں مرضی میرے یار کی ہے، یہ حکم میرا نہیں مرضی میرے یار کی ہے، اور ہم محبوب کی مرضی پر انتظار نہیں کیا کرتے۔ اور کہا کہ نماز ہی میں پھر جاؤ، ایک تو یہ ثابت ہو کہ کون کون فوراً پھرتے ہیں، اور ایک یہ ثابت ہو، اس لیے ہم نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس طرف بھی کوئی رخ کر کے نماز پڑھے ہمیں اس کا سجدہ قبول ہے، مگر کعبے کو قبلہ اس لیے نہیں بنا رہے کہ کوئی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہاں یہ مقصد ہے، مگر ہے کیوں؟ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تیری مرضی، مرضی تیری آ گئی، تو ثابت کیا ہوا؟ جس طرف اللہ کے محبوب کی توجہ ہو جائے، حضور کی توجہ ہو جائے، اگر صدیق کی طرف توجہ ہو گئی صدیق مقبول ہو گئے، عمر فاروق کی طرف توجہ ہو گئی، وہی عمر جو تلوار لے کر نکلا تھا کہ استغفر اللہ سر لے کر آؤں گا، اپنے گردن جھک گئی، دل بھی جھک گیا، وہی قدو کاٹ، وہی قدو قامت، وہی جری عمر، مگر حالت بدل گئی کیونکہ اللہ کے محبوب کی توجہ ہو گئی۔ تو حضور کی توجہ ہو تو قسمتیں بدلتی ہیں، روحانیت آتی ہے، سرور آتا ہے۔ کامیابی کا راز کیا ملا کہ جہاں بھی کہیں جس بھی کسی نے، اب دیکھیے اہل علم بیٹھے ہیں، علماء حضرات کا جمع غفیر ہے، اہل تحقیق موجود ہیں، اہل ذوق موجود ہیں، حکم شریعت ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، صحابی نماز پڑھ رہا ہے، تو حالت نماز میں حضور نے بلا لیا، قرآن عظیم کا حکم ہے کہ جب یہ محبوب تمہیں بلائیں، اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم فوراً پکار پر حاضر ہو جاؤ۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ کسی وجہ سے نماز اللہ کی عبادت ہے، کوئی توڑ نہیں سکتا، مگر اللہ کے محبوب کے سامنے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، حضور کو احتیاج ہوئی، حضور نے بلایا، تو وہ نماز وہاں ہی چھوڑ دے، آ جائے، رسول اللہ کا حکم مانے، حکم پورا کر کے جہاں نماز چھوڑی ہے وہاں سے شروع کر دے، اس کی نماز ٹوٹی نہیں، نماز کا تسلسل جاری۔ یا اللہ نماز ٹوٹی نہیں، نماز ٹوٹی نہیں، حالانکہ نماز میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا منہ قبلے سے پھر بھی گیا اور خارجی عمل نماز میں داخل بھی ہو گیا، کہا اس لیے کہ رضائے یار میں، رضائے محبوب میں، حضور کی رضا میں ایسا ہوا، اور اگر قبلے سے پھرا ہے تو قبلے کی طرف اس کا رخ ہو گیا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ اگر کسی نے راضی کرنا ہے اللہ کو تو پیارے مصطفیٰ کو پہلے راضی کرے اور حضور کو پہلے راضی کرے۔ اور یاد رکھو جیسا کہ حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، اس وقت دین کے روپ میں بے شمار بہروپیے پھرتے ہیں، قدم قدم پر بہروپیے مسلک و ملت کو تباہ کر رہے ہیں، ان بہروپیوں سے بچیے اور اہل اللہ کا دامن پکڑیے۔ اور ہم اعلان کرتے ہیں کیونکہ ان کے کرتوتوں کو موضوع بنا کر دیابنا اور دیوبندیہ اور نجدیہ ہم پر تان کرتے ہیں،
ہم اعلان کرتے ہیں کہ ایسے جھوٹے اور مکار پیروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم شہنشاہ بغداد غوث پاک جیلانی کے ماننے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم ایک زندہ جماعت ہیں، ہمارے ولی بھی زندہ، ہمارے نبی بھی زندہ ہیں، چونکہ ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات زندہ ہیں، اس لیے ان تعلیمات پر چلنے والے ولی زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، ہماری ساری قوم زندہ ہے، قوم کے خیالات زندہ ہیں، لیکن قوم کو چاہیے کہ قوم بھی غور کرے، جو بھی جبہ آ کر پہن جائے اور جو بھی نہیں، اس کے شب و روز دیکھو، اس کی نسبت دیکھو، اس کا تعلق دیکھو، اس کی تنہائیاں دیکھو، اس کی گفتگو دیکھو، شریعت پر چلتا ہو اور کسی صاحب سلسلہ کے ساتھ مضبوط تعلق و رشتہ بھی ہو اور دین کو بگاڑنے کا کوئی اور کام نہ کر رہا ہو تو پھر اور بات ہے، ورنہ اگر ایک بھی بات موجود ہو تو ایسے اپنے آپ کو ولی کہلانے والے کے قریب مت چاہیے۔ ہے سنیو، آج ہوش کریں، آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اہل علم حضرات بھی آپ اس بات پر غور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم سب سے پہلے جھوٹے اور مکار پیروں کے خلاف جہاد قائم کریں گے، ایک تحریک چلائیں گے، اور وہ تحریک اس لیے چلائیں گے کہ یہ دین کے ٹھیکیدار بن کر دین کی جو ہے رگیں ان کو تباہی کی طرف لا رہے ہیں، اور سنیوں میں انتشار اور فساد پیدا کر رہے ہیں۔ ہر ایک مسجد میں سنیوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں، کتنے ظلم کی بات ہے، مسجد ایک ہو، سنی ایک ہوں، غوث پاک کے ماننے والے، اولیاء اللہ کے ماننے والے، ان کے مختلف گروپ ہوں، اتحاد پیدا کیجئے اور جھوٹے اور سچے کی تمیز کیجئے، کیونکہ ہر بیروپیہ اصل والوں کا روپ دھار کر لوگوں کو مکاری کے ساتھ اپنے دام میں پھانسنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، وہ وقت دور نہیں کہ کوئی مجدد آئے گا، وہ وقت دور نہیں، مجدد آئے گا، جب وہ آیا کرتا ہے تو دین کی تجدید ہوا کرتی ہے، پھر جھوٹے اور سچے کی تمیز بھی کھل کر سامنے آ جایا کرتی ہے۔ انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں، اور میرا پیغام کیا ہے؟ اتحاد کرنے والوں، ہم بھی اتحاد کے دائی ہیں، ہم بھی اتحاد چاہتے ہیں۔ کون ہے وہ ظالم جو اتحاد نہیں چاہتا؟ ہم بھی اتحاد چاہتے ہیں، علماء میں اتحاد چاہتے ہیں، مشائخ میں اتحاد چاہتے ہیں، سنیوں میں اتحاد چاہتے ہیں، نمازیوں میں اتحاد چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں میں اتحاد چاہتے ہیں، ہم بھی اتحاد چاہتے ہیں، مگر اتحاد کا مرکز اللہ کے حبیب کی عزت و ناموس ہوگا۔ اتحاد کا مرکز عشق مصطفیٰ ہوگا، تحفظ ناموس رسالت ہوگا۔ اگر کسی نے اتحاد کرنا ہے تو آ جائے، کیونکہ حضور ہی کی ذات پوری کائنات میں اتحاد پیدا کرنے کا سبب ہے۔ وہ کیسے؟ اتحاد ہوتا ہے قدر مشترک پر، ایک مرکز ہو اس پر اتحاد ہوتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے ہمارے آقا مولا مدنی تاجدار رحمت للعالمین مصطفیٰ پوری کائنات میں اتحاد کا سبب ہے، اس لیے سوائے آپ کے کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے، سوائے آپ کے کوئی رحمت للعالمین نہیں، سوائے آپ کے کوئی امام الانبیاء نہیں۔ ارے تم علماء میں اتحاد کرتے ہو، تم پیروں میں اتحاد کرتے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ رحمت للعالمین مصطفیٰ کی ذات کے تو گرد سارے نبیوں کا اتحاد ہے، سارے ولیوں کا اتحاد ہے، سارے فرشتوں کا اتحاد ہے، اشراط الارض کا اتحاد ہے، حیوانات و جنات کا اتحاد ہے، کیونکہ ارسلت الی الخلق کافہ، جس کے حضور رسول ہیں اس کے لیے رحمت بھی ہیں، اس لیے ساری کائنات حضور کی ذات پر متحد ہے، اور حضور ہی کی عزت و ناموس پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ صحابہ میں اتحاد تھا کہ نہیں؟ صحابہ میں اتحاد تھا، تابعین میں اتحاد تھا، ائمہ شریعت و طریقت میں اتحاد تھا، خاندان نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ میں اتحاد رہا اور ہے اور تھا، حنفیوں، شافیوں، مالکیوں اور حنبلیوں میں اتحاد تھا اور رہا ہے،
اور ہے اور ہوگا اس لیے کہ حضور کی ذات مرکز ہے. اگر ایک ہی محبوب سب کا ہو تو اس محبوب کی ذات پر جمع ہونے والوں میں اتحاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے حضور کی عزت و ناموس کے لیے کوئی بھی بلائے ہمارا اس سے اتحاد ہے، مگر گستاخ مصطفیٰ کے ساتھ ایک سٹیج پر بیٹھنے کے لیے کبھی تیار نہیں، اور اس میں ہماری عزت کی بات نہیں. یہ تھا میرا پیغام. ما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. اب حافظ فضل احمد صاحب کہیں تشریف لے گئے ہوئے ہیں. اے سبا این اما آوردہ توست ساتھ چھیڑ کے خود بھاگ گئے. دوستو، اس مجلس کی کارروائی کا سلسلہ جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ عرض کروں کہ آئندہ جو ہماری ماہانہ 11ویں شریف ہر مہینے ہوا کرتی ہے، اس کی ڈیٹ آپ کو بتاؤں کہ ماہ اگست کی 25 تاریخ کو ہماری ماہانہ 11ویں ہوگی. یہ تو آج کا تو سالانہ عرس ہے، اور اس 11ویں شریف میں جتنے علماء کرام اس وقت ہمارے پاس تشریف فرمائے سب کو دعوت ہے تشریف لانے کی. اور اس میں کیا خیال ہے، شبیر شاہ صاحب کو بھی بلا لیں کہ نہ بلائیں؟ یاد رہنے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کو بلا لیں. میں نے تو یار بابا فرید صاحب کا کلام جو سنا میری طبیعت بہت خوش ہوئی ہے، بڑی ان کو دعوت دے دی ہوئی ہے. میں نے ان کو دعوت دے دی ہے. صرف آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ریفرینڈم چاہتا ہوں کہ چلو کوئی ڈیموکریسی کو استعمال کر لیں. تو یہ ہمارے مولانا محمد احمد سعید صاحب جو گجرانوالے سے تشریف لائے وہ بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے. اور یہ ہمارے اپنے دوست جو ہمیشہ آیا کرتے ہیں، یہ تو ہم پر بڑے ہی مہربان ہیں. مگر یہ اس بات کا میں کس طرح احساس دلاؤں کہ ان لوگوں کو لانا کتنا مشکل ہے. ان میں سے ایک بھی آدمی کو، اب مولانا سلیمان صاحب میرا خیال ہے کم از کم 10 گھنٹے سے متواتر یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. میں خود ایک درویش کی حیثیت سے دنیا جہان میں پھرا ہوں، یعنی کسی بولنے والے کے لیے آدھ گھنٹہ بھی بیٹھنا جو ہے یہ موت کو قبول کرنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے. مگر میں ان کی شفقت سمجھتا ہوں. ان میں سے ایک ایک آدمی کو اپنی سٹیج سے اٹھانا حقیقتاً کسی شخص کی محنت مانگتا ہے. یہ ان کی شفقت ہے، عنایت ہے تمام علماء کرام کی. جو میرے شاگرد حضرات ہیں، میں سمجھتا ہوں جب بیٹا جوان ہو جائے، شاگرد پڑھ لکھ کے فارغ ہو جائے، جب کسی مرید کو خلیفہ بنا لیا جائے تو وہ ایک طرح کی انڈیپینڈنس اسے مل جاتی ہے. پھر وہ محبت کی زنجیر سے ہی بندہ کھڑا رہے تو بندہ رہتا ہے، وگرنہ ضابطے کی روح سے وہ اتنی پابندیاں اس پر نہیں رہ جاتی. تو یہ ان کا بھی کرم ہی ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں. اور آپ کو بھی شکر گزار ہوں کہ آپ بھی لوگ بڑے اول وقت میں تشریف لا کر کے دوسرے دن کی صبح تک یہاں رہتے ہیں. مگر یاد رکھو جب گرمی قیامت ہوگی، یہ باب کھلے گا تو پھر یہ باغ و بہار ہو جائے گا. اس وقت مولانا نے اتحاد کے بارے میں جو جملے کہے ہیں، میں اس پر ایک عرض کروں جو تمام علماء اور تمام صوفیاء اور تمام شرفاء کے لیے ایک توجہ مبذول کرنے والی بات ہے. اب بات تو پہلے سے آپ کے علم میں ہے، وہ یہ کہ یہ اتحاد کا جملہ پہلی مرتبہ نہیں استعمال ہوا. آج سے مدتیں پہلے اس پر غور کیا گیا، اور ایک وہ بزرگ جو کہ تمام دیوبندی مکتب فکر کے اہل حدیث کے متفقہ طور پر پیر تھے، جن کا نام حاجی امداد اللہ صاحب ہے، انہوں نے فیصلہ یافتہ مسئلہ لکھا. انہوں نے اتحاد کا فارمولہ پیش کیا. اس میں بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب جاننے کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے وہ صحیح ہے. اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ اختلاف کی یہ صورت اختیار کر لیں، لیکن ان کو برا نہ کہیں، یہ حق بجانے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کے بارے میں ان کا میں خود پڑھتا ہوں اور ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے. وہ تمہارے بزرگوں کا دیا ہوا فارمولہ، وہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا فارمولہ نہیں ہے. اگر اتحاد کرنا ہے تو فیصلہ یافتہ مسئلہ کو سامنے رکھو، اس کی روشنی میں ہم سے اتحاد کرو. آج تو تمہارے ساتھ اتحاد کی دعوت کو قبول کرنا اعتراف شکست ہے اور اپنی ذلت قبول کرنے والی بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا معاملہ اگر کوئی ہم سے طے کیے بغیر کوئی پیر ہم سے اتحاد چاہتا ہے، کوئی فقیر چاہتا ہے، کوئی عالم چاہتا ہے، کوئی محدث چاہتا ہے، ہم کسی کی کسی خوبی کو ہرگز کنسیڈر نہ کریں گے اور کسی بھی سٹیج پر اس سے متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ تعظیم مصطفیٰ کا مسئلہ حل نہ ہو. جب تک تم اپنی کتابوں میں سے یہ نہ نکالو
کہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانا تو کنہیا کے جنم کے برابر ہے۔ جب تک تم یہ نہ کہو کہ میلاد شریف کا حلوہ کھانا حرام ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہندوؤں کی پیاؤ ہے اور ہندوؤں کی ہولی دیوالی کی پوریاں کھچوڑیاں ہیں وہ کھانی درست ہے، جب تک اس کہے سے باز نہ آؤ ہمارا تمہارے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تم جب تک یہ کہتے رہو گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال گدھے اور بیل سے برا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ تمہارے ساتھ اتحاد کرنے والا بیل اور گدھے سے بھی برا ہوگا، جو اپنے نبی کی شان میں اتنا حقیر کلمہ سننے کے بعد پھر تمہارے ساتھ اتحاد کی ڈول ڈالے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ایک جاہل آدمی اگر اس آواز پر آ گیا ہے تو سارے اس پر دستخط کرو کہ اگر وہ اس بات سے توبہ نہیں کرتا تو تمام مسلمان اس سے بائیکاٹ کرو، اور سنیوں کی سمجھ سے اس کو بھی باہر نکالو، اس کے مریدوں کو بھی باہر نکالو، اور جہاں کہیں وہ مشکوک ٹوپی دیکھو چوری والی ٹوپی سے سمجھو۔ آج کا نمونہ سب کو دکھایا، سبھی ادارے وہ ٹوپی دیکھی ہے سوسائٹی میں، اس جس آدمی نے ٹوپی پہنی وہ ذہن مجرمانہ کے ساتھ چلے، کرمنل مائنڈڈ ہو کر، اسے پتا میں نے ایک جرم کیا ہوا۔ اگر آپ ویجیلنس آف پیپل جس کو لوگوں کی گرم نگاہی کہتے ہیں، اگر صرف وہی کریں نا کہ سامنے آئے تھوک دیں، کچھ نہ کریں، سامنے آئے جو بھی اس مسئلے کا تھوک دے، دیکھیں دوسرے دن وہ ٹوپیاں لوگ چوراہوں میں رکھ کے جوتے ماریں گے ٹوپیاں۔ تو خیر اس وقت میں ہمارے پاس جو بولنے والے حضرات ہیں مولانا غلام محی الدین صاحب سلطان جو راجوں میں سے پکڑ کے ہم نے ایک مولوی بنایا ہے، ان کو میں اس وقت زحمت تقریر دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانِ عقیدت و محبت اپنی الہ میں پیش کریں۔